اچھا، اب اگر سبق بند ہو گیا نا، مجھے نہ پتہ چلا، تو آپ نے مجھے مس کال کر دینی ہے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے، یا کال کر لینی ہے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ سبق بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، میرے نمبر پہ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ التَّبْيِيتِ، پھر سن لیں گے، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ التَّبْيِيتِ۔ اچھا جی، بات چل رہی تھی کہ نص سے چار طریقوں سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، عبارت النص کے ذریعے بھی، اشارت النص کے ذریعے بھی۔ یہ عبارت النص، اشارت النص کی تعریف بھی گزر چکی تھی اور اس کی مثالیں بھی گزر چکی، سمجھے؟ اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کتنی گہری ہے کہ وہ اشارت النص، نص سے جو اشارے ہو رہے ہوتے ہیں جس حکم کی طرف، وہ حکم بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گہرائی میں جا کر نکال لیتے ہیں۔ یہ کل کی مثالوں سے واضح ہو گیا۔ اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ عورت کھانا بناتے وقت اس کا نمک وغیرہ اس کا ذائقہ چکھ سکتی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب کوئی کہ کہاں قرآن مجید میں موجود ہے؟ قرآن مجید میں تو ایسی کوئی آیت موجود نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی نص کے ذریعے جو اشارہ ہو رہا تھا، اشارت النص کے ذریعے اس حکم کو نکالا، سمجھے؟ اشارت النص کے ذریعے حکم نکالا، یہ کل آپ نے پڑھ لیا۔ پھر تیل لگانا، سرما لگانا، خون کا نکلنا، سمجھے؟ خون دینا آتا نا رمضان کے روزے میں، جی ضرورت پڑ گئی خون دینا کسی کو، یا وہ شوگر چیک کرنی ہے، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ بھی کل آپ نے پڑھ لیا، اشارت النص سے ثابت ہو رہا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، قرآن سے ثابت۔ وہ کیسے؟ وہ قرآن سے ثابت ہے کہ روزہ نام ہے تین نا کا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی کے قریب جانا، بھائی یہی روزہ ہے، سمجھے؟ اب خون، کسی کو خون دینا، خون نکالنا، تیل لگانا، سرما لگانا، سمجھے، وغیرہ وغیرہ چیزیں، یہ تو ان تین میں سے نہیں، لہٰذا ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ صرف تین ہی صورتوں میں ٹوٹ سکتا ہے، یہ باقی جتنی صورتیں ہیں یہ تو ہم تین کے علاوہ ہیں، تو نص سے اشارہ ہو گیا باقی جتنی صورتیں ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بھی شرط نہ۔ اب کوئی کہ تیل لگانے سے ٹوٹے، کہاں لکھا ہے مجھے دکھاؤ گی؟ خون دینے سے کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ؟ بھائی اشارت النص سے، جب قرآن کہہ رہی ہے ان تین نا کا نام روزہ ہے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی، سمجھے؟ ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، سمجھے؟ تو باقی یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں وہ تو ان تین میں سے نہیں، لہذا وہ منافی ہے صوم نہیں، اس سے روزہ، یہ بھی اشارت یہ بات گزر چکی تھی۔ آج ایک اور مسئلہ اشارت النص کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں، وہ کیا؟ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ التَّبْيِيتِ، یہ نیا مسئلہ ہے جو اشارت النص سے ثابت ہو رہا ہے۔ تبییت معنی کیا روزے کی نیت رات میں کرنا شرط اور ضروری ہے یا دن کے وقت بھی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تبییت ضروری ہے، یعنی رمضان کے روزے کی نیت رات کے وقت میں کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے رات کے وقت میں نہ کی، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کی دلیل وہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا صیام لمن لم ینوی الصیام، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا جو رات کے وقت میں روزے کی نیت نہیں کرتا۔ یہ واضح روایت ہے، تو اس لیے رات کے وقت میں نیت کرنا شرط۔ رات کے وقت میں اگر روزے کی نیت نہ کی، دن کے وقت نیت کی، روزہ ہی نہیں ہوگا۔ امام شافعی کو تبییت ضروری ہے، ہمارے نزدیک اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے تبییت ضروری نہیں ہے، دن کے وقت میں بھی نیت ہو سکتی ہے، سمجھے؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، اس آیت سے اشارہ ہو رہا ہے کہ دن کے وقت میں بھی نیت ہو سکتی ہے۔
بلکہ دن کے وقت میں ہی ضروری ہے، رات دن کے وقت ہی میں نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ اس نص سے اشارہ ہو رہا ہے، اشارت النص سے ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں روزے کو پورا کرو رات تک، تو پورا تب ہوگا جب وہ شروع ہو، وہ شروع ہی نہیں ہوئی تو پوری کیسے ہوگی؟ سمجھے؟ تو پورا کرو رات تک، پورا تب جب شروع، اور شروع ہوتا ہے دن کے وقت میں، صبح صادق کے بعد روزہ شروع ہوتا ہے۔ جب صبح صادق کے بعد روزہ شروع ہوتا ہے تو آیت سے اشارہ ہو گیا کس بات کی طرف؟ کہ جب روزہ شروع ہو رہا ہے نیت بھی اس کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ روزہ تو شروع کرنا ہے دن کے وقت میں اور نیت کر لو آدھی رات کے وقت میں، سمجھے؟ اتنا وقفہ ڈال دو نیت میں، یہ نیت ضرور، یہ نیت کافی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، تو عصر کی نماز پڑھنی ہے تو نیت کیا دوپہر کو 2 بجے کریں گے عصر کی نماز کی؟ تو نیت تو تبھی آئے گی جب نماز آئے گی، نماز کے ساتھ ہی نیت ہوگی۔ تو نماز تو 4 بجے ہے تو نیت بھی 4 بجے ہی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے نماز 4 بجے نیت ہم 2 بجے کر لیں۔ اسی طرح روزہ اللہ کہہ رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک پورا کرو، یہی ہے نا؟ تو صبح سے شروع کرو رات تک پورا کرو، تو صبح سے شروع کرو، تو جب شروع صبح کے وقت میں ہو رہا ہے تو جب شروع ہوگا نیت اسی وقت آنی چاہیے، جیسے نماز جس وقت شروع ہوتی ہے نیت اسی وقت آتی ہے۔ تو اشارت النص سے ثابت ہو گیا کہ روزہ شروع کے وقت نیت، تو شروع تو دن کے وقت میں ہوتا ہے تو نیت بھی دن کے وقت میں ہونی چاہیے، اشارت النص یہ کہتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ حدیث میں آیا رات کے وقت ضروری ہے ورنہ روزہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد ہے، اس کی وجہ سے قرآن مجید کی آیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث کیا ہے؟ خبر واحد، اور اشارت النص سے ثابت ہو رہا ہے دن کے وقت نیت کرنا ضروری۔ جو چیز اشارت النص سے ثابت وہ ایسا ہی ہے، جو چیز اشارت النص سے ثابت وہ ایسا ہی ہے جو صراحتاً نص سے ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ہم نے کہہ دیا اشارت النص بمنزلۃ النص، یہ کل کے سبق میں گزر چکا۔ اشارت النص کا درجہ بھی نص والا ہے، تو گویا نص سے ثابت ہو رہا ہے دن کے وقت میں، اور خبر واحد کہہ رہی ہے رات کے وقت ضروری۔ تو خبر واحد کی وجہ سے پہلے بار بار گزر چکا قرآن مجید کی آیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا، لہذا دن کے وقت میں نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، پیچھے ہم اصول پڑھ کے آئے کہ اگر خبر واحد اور آیت میں تطبیق ہو سکتی ہو تو پھر دونوں پر عمل کیا جائے گا، اور یہاں تطبیق ممکن ہے نا۔ وہ کیسے؟ کہ رات کے وقت میں بھی نیت ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ خبر واحد میں آ گیا، اور دن کے وقت میں بھی صحیح ہو جائے گی کیونکہ اشارت النص سے ثابت، قرآن کی نص سے ثابت ہو رہا ہے۔ سمجھے؟ تو دن کے وقت میں بھی نیت کافی ہو جائے گی بشرطے کہ یہ نیت آدھے دن سے پہلے پہلے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں اب آپ لفظوں میں ملا لیں، اسی سے ایک اور اشارت النفی کے ذریعے ایک اور حکم نکلے گا فی مسئلۃ التبییت، رات کے وقت میں نیت کرنے والا مسئلہ، کہ روزے کی نیت رات کے وقت میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ پہلے یاد رکھو روزے کی نیت رات کے وقت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضروری ہے، ہم کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، دن کے وقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ دلیل آ گئی ہماری، ہم کہتے ہیں اشارت النص سے ثابت۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے فَإِنَّ قَصْدَ الْإِتْيَانِ بِالْمَامُورِ بِهِ، معمور بھی کا معنی ہے جس چیز کا حکم دیا گیا، یعنی روزے کا حکم دیا گیا نا تو روزہ معمور بھی بن جائے گا، اور اتیان کا معنی ہے ادا کرنا، عمل کرنا، اور قصد کا معنی ہے نیت کرنا۔ نیت کا معنی قصد اور ارادہ کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ اب دیکھو ہم کہتے ہیں معمور بھی یعنی روزے کی ادا کی نیت کرنا، روزہ رکھنے کی نیت کرنا،
یہ کب لازم ہوگا؟ انما یلزم ہو، یہ روزہ رکھنے کی نیت کرنا یہ لازم ہوگا کب؟ عند توجہ الامر، جب روزے والا حکم متوجہ ہوگا۔ روزہ رکھو، جب یہ حکم متوجہ ہوگا، اس حکم کے ساتھ ہی نیت آئے گی، جیسے نماز جب آتی ہے اس کے ساتھ ہی نیت آتی ہے۔ تو اب والامر انما یتوجہ، اور روزے والا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ دن کے وقت میں ہوتا ہے، بعد الجزء الاولی، صبح صادق کے بعد روزے والا حکم متوجہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھو۔ تو جب حکم روزے کا دن کے وقت میں ہے، دن کے اول حصے میں ہے، تو نیت بھی اسی کے ساتھ ہونی چاہیے دن کے وقت میں۔ یہ اشارۃ النص سے ثابت ہوگا، کیونکہ نیت عبادت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی نیت 4 بجے نماز ہے، 4 بجے نیت کرے گا، یہ نہیں رات 2 بجے کر لے۔ تو اشارۃ النص کیا کہتی ہے؟ نیت جب روزہ دن کے وقت میں تو نیت بھی دن کے وقت میں ہونی چاہیے۔ اشارۃ النص یہ کہتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں دن کے وقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ باقی خبر واحد کہتی تھی رات کے وقت، ہم کہتے ہیں کہ رات کے وقت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں میں تطبیق ممکن ہے، لہذا رات کو بھی ہو سکتی ہے، دن کو بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آدھا دن سے پہلے پہلے نیت کی جائے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ امام شافعی جو فرماتے ہیں دن کے وقت رات کے وقت ہی ضروری ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے خبر واحد کی وجہ سے قرآن مجید کی آیت کو ختم کر دیا، تو خبر واحد ناسخ نہیں بن سکتی آیت کے لیے، دونوں پر عمل ممکن، دونوں پر کیا جائے۔ سمجھے؟ رات کے وقت میں بھی ہو سکتی ہے اور دن کے وقت میں بھی آدھا دن سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے، کیونکہ اشارۃ النص کے ذریعے ثابت ہو رہا ہے۔ بات ختم۔ دو قسمیں ہم نے کہا، نص سے دلیل پکڑنے کے 4 طریقے ہیں، 2 گزر چکے۔ عبارت النص کے ذریعے بھی دلیل پکڑی جائے گی اور نص سے اشارت النص کے ذریعے بھی دلیل پکڑی جائے گی۔ سمجھے؟ اب آپ نے دیکھ لیا، جو لوگ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی گہرائی کو نہیں سمجھتے کہ امام صاحب کس گہرائی میں جا کر، دیکھو نص سے جو اشارے ہو رہے ہیں جن احکام کی طرف، وہ بھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے نکالے ہیں۔ اب عام بندہ اس کو نہیں سمجھتا، وہ اعتراض شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ غیر مقلد حضرات ہیں۔ اب اگر ان کو آپ بتاؤ کہ یہ قرآن مجید کی نص کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ عورت چکھ سکتی ہے، جی کس کو؟ اگر خاوند سخت ہو تو گنجائش موجود ہے، وہ چکھ سکتی ہے کھانے کے ذائقے کو کہ نمک ٹھیک ہے یا نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ وہ کہے گا جی مجھے دکھاؤ کدھر آئے تھے، کدھر آئے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں کدو کی طرح پانی کے اوپر اوپر۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ تو مچھلی کی طرح پانی کی گہرائی میں چلے گئے اور اندر سے جا کر مسئلے نکالے، یہ اوپر اوپر رہے، یہ اس گہرائی میں نہیں جا سکے، اسی لیے مخالفت شروع کر، سمجھ ہی نہیں سکے اس بات کو۔ سمجھے؟ خیر، عبارت النص اشارت النص گزر گئے، اب نص سے دلیل پکڑنے کا تیسرا طریقہ ہے دلالت النص۔ سمجھے؟ دلالت النص کسے بولتے ہیں؟ دلالت النص کا معنی یہ ہے کہ جو نص ہے، اس نص کا جو حکم ہے، یہ آپ غور کرو، یہ کسی علت کی وجہ سے تو نہیں ہے، کسی سبب کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اگر یہ حکم معلول بالعلت ہے، کسی علت کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ جہاں جہاں یہ علت جائے گی وہاں وہاں یہ حکم بھی جائے گا۔ یہ حکم صرف اس نص کا پابند نہیں ہوگا اور اسی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اگر یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے یہ کسی علت اور سبب کی وجہ سے ہے، تو وہ علت اور سبب جہاں جہاں جائے گی یہ حکم بھی وہاں وہاں جائے گا۔ یہ حکم علت کے گرد چکر لگائے گا، جدھر جدھر علت جاتی جائے گی پیچھے پیچھے حکم بھی جاتا جائے گا اس کے ساتھ۔ یہ خاص نہیں ہوگا حکم کس کے ساتھ؟ اس نص کے ساتھ۔ کب؟ اگر یہ حکم کسی علت کی وجہ سے ہو۔ تو دلالت النص کا کیا معنی ہے؟ اے علت النص، اور کرو، یہ نص کا جو حکم ہے کسی علت کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اگر علت کی وجہ سے ہے تو پھر علت تو عام وہ اور بھی بہت ساری جگہوں میں جا رہی ہے، یہی سبب تو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ پایا جا رہا ہے، تو پھر یہ حکم بھی بہت ساری جگہوں پر پایا جائے گا۔
یہ اس نص کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب لفظوں میں پہلے ملا لیں، دالت النص کسے بولتے ہیں؟ فَهِيَ مَا، دالت النص وہ معنی ہے علم علتا للحکم المنصوص علیہ، منصوص علیہ جس پر نص وارد ہوئی، للحکم المنصوص علیہ نص والا حکم۔ تو دالت النص کسے بولتے ہیں؟ دالت النص وہ معنی ہے جو معلوم ہو رہا ہو علت نص والے حکم کی، جو معنی علت بن رہا ہے نا، وہ علت، وہ دلالت النص بن گئی۔ نص میں غور کرو، اگر حکم کی کوئی علت پائی جا رہی ہے نا، تو یہ علت، یہ دلالت النص کہلائے گی۔ پھر یہ علت جہاں جہاں جائے گی، یہ حکم بھی وہاں وہاں جائے گا، سمجھے؟ اگر یہ حکم نص والا فرض ہے تو پھر یہ علت جہاں جہاں جائے گی، وہی فرضیت والا حکم بھی وہاں وہاں جاتا جائے گا، سمجھے؟ اچھا، لغتاً لاجتہاداً، اچھا یہ جو نص کے حکم کی جو علت معلوم ہو رہی ہے، لغتاً کیا مانا؟ جو شخص بھی لغت جانتا ہے، عربی زبان جانتا ہے، وہ سنتے ہی، اہل لغت سنتے ہی سمجھ جائیں گے کہ اس حکم کی علت یہ ہے۔ اس علت کے سمجھنے کے لیے لاجتہاداً ولا استنباطاً، کسی اجتہاد اور استنباط کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا معنی؟ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجتہد اجتہاد کر کے علت نکال دے، تب تو علت سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں۔ مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت نہیں، اس کے استنباط کی ضرورت نہیں، بلکہ جو شخص بھی لغت جانتا ہے، عربی جانتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، وہ سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ اس حکم کا مدار علت کے اوپر ہے، اس علت کی وجہ سے حکم ہے۔ یہ ہر شخص سمجھ جائے گا، بشرطے کہ زبان جانتا ہو، اس کے لیے کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ مثال سے سمجھ میں آئے گا۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والدین کے بارے میں کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں، سمجھے؟ فالعالم بأوضاع اللغت، کیا مانا؟ اب جو شخص لغت کو جاننے والا ہے، جو شخص لغت کو جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ اف کا لفظ سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ والدین کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ والدین کو اف بھی نہ کہو، سنتے ہی سمجھ میں آ گیا کیا؟ کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی قسم۔ اف نہ کہنے، اف کہنے سے جو منع فرمایا ہے وہ ایک علت کی وجہ سے ہے۔ وہ علت کیا ہے؟ ایذا اور تکلیف۔ تو سنتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ اس کی علت یہ ہے کہ ان کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس حکم کا مدار علت کے اوپر ہے۔ وہ علت کیا ہے؟ ایذا اور تکلیف۔ اور اس ایذا اور تکلیف سمجھنے کے لیے، علت نکالنے کے لیے کسی مجتہد کی ضرورت نہیں، یہ تو سنتے ہی عام بندہ بھی سمجھ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یار والدین کو تو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں تو سنتے ہی مخاطب سمجھ جاتا ہے کہ بھئی ان کو چھوٹی سی تکلیف بھی نہیں پہنچانی چاہیے۔ اف کہنے سے بھی تکلیف ہی ہوتی ہے نا ہلکی سی، جھڑکنا بھی نہیں چاہیے، مانا اس سے ان کو تو فالعالم باوضاع اللغت، لغت کو جاننے والا، یفہم باول السماع، کیا مانا باول السماع؟ سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ ان تحریم، اللہ نے فرمایا، نہیں فرمائی، نہ کہو اف۔ تو لغت کو جاننے والا سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ اف کہنا جو اللہ نے منع فرمایا، حرام فرمایا ہے نا، اس کی علت کیا ہے؟ لدفع الاذى عنہما، ان سے تکلیف کو دور کرنا ہے۔ علت یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ معنی ہے۔ تو جہاں جہاں یہ علت پہنچے گی وہاں وہاں حکم آئے گا۔ وہاں مجھے بتائیں، یہی ایذا والی علت، والدین کو خدا نہ خاصہ کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، ایذا ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہی والی علت یہاں بھی، کوئی بال کھینچتا ہے، یہی علت یہاں بھی پائی جا رہی ہے، یہ بھی حرام ہو جائے گا۔
کوئی پکڑ کے کمرے میں بند کر دیتا ہے، یہ علت یہاں بھی پائی جا رہی ہے، یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو اصل حکم کا مدار کس کے اوپر تھا؟ علت کے اوپر۔ اور علت کیا تھی؟ ایذا۔ یہ ایذا اور تکلیف جہاں جہاں پائی جائے گی یہ حکم بھی وہاں وہاں جائے گا۔ دلالت النص بھی بمنزلۃ النص۔ کوئی کہے کہ قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں اف کہنا حرام ہے، یہ تو نہیں فرمایا بال کھینچنا حرام ہے، تھپڑ مارنا حرام ہے یا گالی دینا حرام ہے، یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا۔ میں تو گالی دے رہا ہوں کہ میں بال کھینچ رہا ہوں، میں تو اف نہیں کہہ رہا، اللہ فرمایا اف کہنا حرام ہے۔ کیا کہیں گے ہم؟ نہ، یہ اف والا حکم اس کا مدار علت پر ہے، اور علت کیا ہے؟ ایذا۔ یہ حرمت کا تعلق صرف اف کے ساتھ نہیں ہے، تو حرمت کا تعلق اس حکم کی علت کے ساتھ ہے۔ وہ علت کیا ہے؟ ایذا۔ تو یہ ایذا جہاں جہاں جائے گی حرمت بھی، وہ حکم بھی وہاں وہاں جائے گا۔ بال کھینچنا بھی حرام، گالی دینا بھی حرام، تھپڑ مارنا بھی حرام، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور دلالت النص سے ثابت ہے۔ دلالت النص کیا معنی؟ علت النص سے ثابت ہے، سمجھے؟ وحکم هذا النوع، اس قسم کا حکم یعنی دلالت النص کا حکم کیا؟ عموم الحکم المنصوص علیہ، یہ نص والا جو حکم ہے نا، مثال لا تقل یعنی حرام ہے اف کہنا، یہ حرام والا جو حکم ہے یہ حکم عام ہے، یہ خالی اف کہنا حرام نہیں، یہ حکم اف کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ حکم عام ہے۔ کیوں عام ہے؟ کیونکہ حکم کا مدار علت پر ہے، اور علت عام لعموم علتی، علت تو عام اور حکم کا تعلق علت کے ساتھ، لہذا حکم بھی عام ہو، اف کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اب علت ایذا تھی نا، وہ تو بال کھینچنے میں بھی ہے، تھپڑ مارنے میں بھی ہے، گالی دینے میں، تو حرمت بھی وہاں وہاں ہوگی، جہاں جہاں حکم، جہاں جہاں علت وہاں وہاں حکم۔ گویا حکم علت کے گرد چکر لگائے گا، جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم۔ تو علت تو بہت ساری جگہوں پہ پائی جائے گی، وہ تو عام ہے، تو حکم بھی عام ہے، جہاں علت وہاں حرمت والا حکم بھی آ جائے گا، سمجھے؟ اس لیے وحکم هذا النوع، اس دلالت النص کا حکم، اس قسم کا حکم وہ خاص نہیں ہے صرف اف کے ساتھ، بلکہ عموم الحکم المنصوص علیہ، نص والا حکم جو حرمت کا ہے یہ عام ہے۔ کیوں؟ لعموم علتی، کیونکہ اس کی علت عام ہے، تو جہاں جہاں علت وہاں وہاں، تو علت اگر عام ہے تو پھر حکم بھی عام ہے، وہ خاص نہیں ہو خالی اف کے ساتھ۔ جیسے مثال کے دو، اسی وجہ سے ہم نے کہا جہاں علت وہاں حکم، اسی وجہ سے قلنا بتحریم الضرب، ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ کو مارنا بھی حرام، جب اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو مارنے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچے گی، یہ تو بطریقہ اولا حرام ہو جائے گا۔ والشتم، گالی دینا، جب اف کہنا حرام تو گالی سے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچے گی، یہ بھی حرام۔ اور اسی طریقے سے والاستخدام عن الابی بسبب الاجارتی، ابا جی بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ کہتا ہے ابا جی آپ ایسا کرو میری دکان پر آ جاؤ، صبح سے لے کر شام تک آپ کام کیا کرو، میں جو ملازم کو دیتا ہوں 20,000 روپے وہ میں آپ کو بھی دے دیا کروں گا۔ اپنے باپ کو اجرت کے اوپر ملازم رکھنا یہ بھی حرام ہے، کیوں؟ اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی صبح سے لے کر شام تک جب ڈیوٹی دے گا؟ جہاں جہاں ایزا، اس کو تو ہدیے دو، اس کو تو گفٹ دو، سمجھے؟ مجھے یاد ہے شاید میں نے آپ سے پہلے بھی بارہا ذکر کیا اس بات کو، دادا جی علیہ رحمت اللہ اکبر کبیرہ، مان لگے تیرے پر دادا بانی ہے جامع شفیع، مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان گھر تشریف لائے، تو پر دادا جی علیہ رحمت فرمانے کے دادی میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک بہت بڑے بندے سے حدیث سنی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پر دادا جی نے فرمایا، مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان تھے، تو فرمانے لگے جی اللہ، تو ابھی اشارہ تھا حضرت تھانوی کی طرف کہ میں نے حضرت تھانوی سے حدیث سنی، کیونکہ وہ ان کے شیخ تھے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ کوئی شخص اگر اپنے والدین پر ایک پیار کی نظر ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا تو نے میں نے جو حج کیا نا وہ تو پتہ نہیں قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، یہ والا حج والدین پر پیار کی نظر ڈالنے والا، یہ حج مقبول حضور کے دستخط والا حج قبول ہو چکا، قبول ہوئے حج کا ثواب۔ پھر فرمانے لگے
یہ ثواب تو قرآن مجید کو دیکھنے کا نہیں، یہ تو حجر اسود کو دیکھنے کا نہیں، یہ تو بیت اللہ کو دیکھنے کا نہیں، روزے کو دیکھنے کا، حضور کے روزے کو دیکھنے کا یہ ثواب نہیں آتا، حج مقبول کا، والدین کو دیکھنے کا ثواب، حج مقبول والا ثواب۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ہے، سمجھے؟ اب اس کو ملازم رکھ لیا، حرام ہے حرام۔ والحبس بسبب الدین، ابا جی کو قرضہ دیا تھا، والد صاحب نے قرضہ واپس نہ کیا، کہ پہلی کو دوں گا، اس سے پکڑ کے والد صاحب کو کمرے میں بند کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، حرام ہے حرام۔ کیوں حبس کیوں بند کیا؟ دین کی وجہ سے، قرضہ نہیں دیا۔ اول قتل قصاصا، یا والد نے بیٹے کے بیٹے یعنی اپنے پوتے کو قتل کر دیا اور جان بوجھ کر قتل کیا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر اب قاتل سے قصاص لیا جائے گا، قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر قاتل والد ہے تو پھر بیٹا والد سے قصاص نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ جب اف کہنے سے تکلیف پہنچتی ہے تو کیا اس کو قتل کرنے سے، قصاص سے تکلیف نہیں پہنچے گی؟ تو اف کہنا حرام، تو قتل کرنا اس کو تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے، تو بطریق اولا حرام ہوگا۔ جو صورت جہاں جہاں ایزا، وہاں وہاں حکم ہو جائے گا حرام حرام، علت تو عام، یہ حرام والا حکم بھی عام ہو جائے گا، سمجھے؟ پھر یہ نہ کہنا کہ جو نص سے ثابت ہے وہ تو اعلیٰ درجہ ہے، اور جو علت کی وجہ سے ثابت ہے سراحتاً نص تو اس کے بارے میں نہیں آئی نا، وہ کم درجہ، کہتے ہیں نہیں، یہ نص والی علت سے ثابت ہو رہا ہے، لہذا یہ ایسا ہی ہے جیسے نص سے ثابت ہو رہا ہے۔ بال کھینچنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا بال کھینچنا حرام ہے، یہ دلالت النص بھی نص کی طرح ہے، ثم دلالت النص بھی منزلت النص، نص کی طرح ہے، سمجھے؟ اور جیسے نص سے سخت سخت سزائیں ثابت ہو سکتی ہیں نا، اسی طریقے سے دلالت النص سے بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ باقی سخت سزا جس میں دلیل میں تھوڑا سا بھی شک اور شبہ آ جائے نا، اس سے پھر عقوبت اور سزا ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ سزائیں شریعت کی تھوڑی سخت ہیں تاکہ دوبارہ جرم کا ارتکاب نہ ہو، سمجھ آ رہی؟ اس کے لیے سخت سزا کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، تو دلالت النص بھی منزلت النص، تو اس کے ذریعے بھی سزا ثابت ہوتی، یہ بھی قرآن ہی ہے، سمجھے؟ اسی لیے حتی صح اثبات العقوبتی، سزا کا ثابت کرنا دلالت النص کے ذریعے صحیح ہے، جیسے نص سے سزا ثابت ہو سکتی ہے، دلالت النص سے بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قال اصحابنا، ہمارے حنفی کہتے ہیں، اب آپ دیکھو، روزہ رکھ کر، رمضان کا روزہ رکھا اور جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ۔ اب یہ سزا ہے یا نہیں ہے؟ تو اصل جو نص وارد ہوئی تھی نا، وہ تو وارد ہوئی تھی، ایک صحابی تھے، ان کا لمبا قصہ آتا ہے حدیث میں، اور یہ حدیث بھی بڑی مضبوط ہے، تقریباً صحاح ستہ کی ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ کیا ہوا، ایک صحابی تھے، انہوں نے رمضان کا روزہ رکھا، نہ برداشت ہوا، بیوی سے صحبت کر لی، اچھا صحبت کر لیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور بڑا پریشان، بڑے پریشان کہ میرے سے تو غلطی ہو گئی ہے، میں نے تو یہ غلطی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، غلام آزاد کرو۔ وہ کہتے میرے پاس تو غلام ہی نہیں ہے، سمجھے؟ اچھا میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، تو انہوں نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، 60 روزے مسلسل رکھو، مسلسل 60 روزے رکھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے ممکن نہیں ہے 60 روزہ، میرے لیے ایک روزے میں اتنی مشکل ہوگی، میں 60 کیسے رکھوں گا؟ ہو نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر ایسا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے فرمایا جی میں تو جیب میں پائی نہیں ہے، تو میں کہاں سے ان کو کھانا کھلاؤں گا، میرے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھلا سکوں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایک کام کرو، اور گھر میں نا میرے کھجوروں کے ٹوکرے پڑے ہیں، وہ لے کر آؤ۔ اللہ، وہ کھجوریں آگے کے لگے، یہ 60 بندوں میں تقسیم کر دو، یہ تقسیم کر دو غریبوں میں۔ کہنے لگے خدا کی قسم اس مدینے میں میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوگا، تو میں خود نہ کھا لوں یہ۔ آپ سے مسکرانا شروع ہو گیا، ہنسنا شروع ہو گیا۔ اب میں اچھا جا تو کھا لے، جا کر اپنا کفارہ تو خود کھا لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ حکم تیرے ساتھ ہی خاص ہے، اس کے بعد کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اپنا ہی کفارہ خود ہی کھا جائے،
اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے، یہ تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ اب یہ تھی نص، یہ تھی حدیث جس میں اس صحابی سے جماع ہوا، صحبت ہوئی، حضور نے فرمایا کفارہ دو۔ اب کیوں فرمایا کفارہ دو؟ کفارے کی علت کیا ہے؟ کفارے کی علت جان بوجھ کر روزہ توڑنا تھا۔ جماع سے روزہ ٹوٹتا تھا نا، یہی علت تھی نا۔ تو اب جان بوجھ کر، جماع کی وجہ سے نہیں، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی وجہ سے روزہ میں کفارہ دو۔ اب یہی علت تو جان بوجھ کر اگر کوئی کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اس سے بھی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے جماع سے ٹوٹتا ہے۔ تو یہی علت تو کھانے میں بھی ہے، پینے میں بھی ہے، لہذا دلالت النص کے ذریعے یہی حکم ادھر بھی آ گیا۔ کیا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا لیا، پی لیا، اس کو بھی کفارہ دینا۔ اب اگر کوئی کہے اوکے یہ جو کفارہ تھا یہ تو جماع کے بارے میں حکم نازل ہوا تھا، انہوں نے فرمایا تھا صحبت ہوئی ہے کفارہ دو، تو صحابی سے تو یہ غلطی ہوئی تھی، تو یہ تو کھانے پینے میں تو جماع نہیں ہے، لہذا یہاں کفارہ نہیں آنا چاہیے۔ تو جواب کیا ہے؟ وہ حکم جو تھا وہ معلول بالعلت، وہ جماع کی وجہ سے نہیں، اس کی علت روزے کا توڑنا تھا جان بوجھ کر۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنا جیسے جماع سے، تو یہی علت کھانے میں بھی ہے، جان بوجھ کر روزہ ٹوٹ جائے، اور پینے میں بھی جان بوجھ کر یہی علت ہوا، تو یہی علت ہے، پھر یہی والا حکم کفارے والا یہاں بھی آ جائے۔ سمجھے؟ وجبت الکفارۃ بالوقاع، جیسے اسی ہمارے حنفی دلالت النص کی مثال میں یہ بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں، وجبت الکفارۃ بالوقاع بالنص، کیا معنی؟ کفارہ واجب ہو جائے گا رمضان کے روزے میں اگر دن کے وقت میں جماع کر لیا تو کفارہ واجب ہو جائے گا بالنص، نص کی وجہ سے، کیونکہ صحابی سے یہ غلطی ہوئی تھی، جماع ہوا تھا، وہ تو نص آ گئی۔ تو ہمارے حنفی کیا کہتے ہیں؟ وہ بالاکل والشرب، کھانے پینے کے ذریعے بھی اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تب بھی کفارہ آ جائے گا۔ کیوں؟ وہاں تو نص وارد نہیں ہوئی ہے، بدلالت النص، دلالت النص کی، اور دلالت النص کن نص، گویا کہ کھانے پینے سے بھی جان بوجھ کر کھا لیا، پی لیا رمضان کے روزے میں دن کے وقت میں، تو اس سے بھی کفارہ ہوا، گویا یہ بھی نص میں آ گئی، کیونکہ دلالت النص بمنزلۃ النص۔ وعلى اعتبار هذا المعنى، بس جب آپ کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ حکم علت کے گرد چکر لگائے گا، جہاں جہاں علت وہاں وہاں حکم، تو اس کے ذریعے اور بھی بہت سارے احکام نکلیں گے۔ یدار الحکم علی تلک العلہ، جب یہ معلوم ہو گیا حکم کا مدار علت پر ہوگا، جہاں جہاں علت وہاں وہاں حکم۔ اسی لیے امام قاضی ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب حکم کا مدار علت پر ہے، نص کے الفاظ پر نہیں، علت پر ہے، اسی لیے جو اللہ فرما رہے اف کہنا حرام ہے، اس حکم کا مدار کس کے پر؟ علت۔ علت کیا ہے؟ ایذا، لہٰذا اگر کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں والدین کو عزت اور تکریم کے طور پر جب وہ آتے ہوں تو ان کی عزت اور اعزاز کے لیے اف کہا جاتا ہو، اف، تو وہاں اف کہنا حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مدار تھا علت پر، ایذا پر، یہاں تو اعزاز کے لیے ہے، ایذا کے لیے نہیں ہے، تو وہاں اف کہنا بھی حرام نہیں۔ آپ کو کہیے تو نص کے اندر ہے اف کہنا حرام ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس حکم کا تعلق نص کے الفاظ کے ساتھ نہیں، نص کی علت کے ساتھ ہے، اور علت کیا ہے؟ ایذا۔ اب یہ علاقہ ایسا ہے جہاں اف کاہے کے لیے کہتے ہیں؟ اعزاز کے لیے کہتے ہیں، تکریم کے لیے کہتے ہیں، وہاں اف کہنا بھی حرام نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ جب آپ کو یہ سمجھ میں حکم کا مدار علت پر ہے، تو لو ان قوما، اگر کوئی قوم ایسی ہو، یعدون التعفیف کرامتا، وہ اف کو عزت اور تکریم شمار کرتے ہوں، والدین جب آئیں تو وہ عزت اور تکریم کے طور پر اف کہتے ہوں، تو لا یحرم علیہم تعفیف الابوین، تو وہاں ماں باپ کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا، بلکہ ثواب ہوگا، وہ تو عزت کر رہے ہیں ان کی۔ دیکھو اس کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے نا، اس کے بدلنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لو کہ ہمارے ہاں، ہمارے خاص طور پر ہمارے ہاں
جب بڑے آتے ہیں تو بزرگ آتا ہے، گھر والے آتے ہیں، والدین آتے ہیں، سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، عورتیں دوپٹہ لے لیتی ہیں سر پہ، لیکن انگریزوں کے ہاں چلے جائیں آپ، وہ ٹوپی اتار دیتے ہیں، یہ ان کا عورت ہوا ہے، کوئی بڑا آئے گا ٹوپی اتار دیں گے نیچے، ہمارے آئے گا دوپٹہ لے لیں گے، ٹوپی لے لیں گے اوپر، سمے تو اس کے بدلنے سے یہ چیزیں بدل سکتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں ان کی تکریم کے لیے وہاں پہ رک کے نہ حرام نہیں ہے، وہ کذالک، اسی طرح ہم نے کہا ایک اور مثال کہ حکم کا مدار علت پر، علت ہے حکم ہے، علت نہیں حکم نہیں، پھر اسی سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، جب جمعے والے دن جمعے کی اذان کہی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، امر ہے تو جلدی چلو نماز کی طرف، وذروا البیع، اور حکم کیا دیا، خرید و فروخت چھوڑ دو، بلکہ چلنا شروع کر دو کس کی طرف، مسجد کی طرف، یہ حکم دیا۔ اس وقت خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، سمجھے۔ اب آپ دیکھو یہ جو اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ جو حکم دیا بیع کو چھوڑ دو جمعے کی اذان کے بعد جب تک نماز نہ ہو جائے، اس کی علت کیا ہے؟ کیونکہ سعی کرنا، جمعے کی طرف چل کر جانا، یہ واجب اور ضروری تھا، اب اگر ہم بیع کریں گے تو وہ سعی جو واجب تھی وہ چھوٹ جائے گی، ترک سعی لازم آئے گا، اور ترک سعی حرام ہے۔ اصل بات یہ جب ترک سعی علت ہوگی تو پھر جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں حکم آئے گا، اور اگر علت نہیں ہے تو حکم بھی نہیں آئے گا۔ فرض کر لو اگر کوئی بندہ ویگن کے اوپر جا رہا ہے، گاڑی کے اوپر جا رہا ہے، وہیں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے جو بادام بیچ رہا ہے یا ٹوفیاں بیچ رہا ہے، تو گاڑی چل رہی ہے، ویگن بس چل رہی ہے، اس نے چلتے چلتے ہی اس سے ٹوپی خرید لی، اس سے بادام خرید لیے، اس سے کوئی اور چیز خرید لی، یہ حرام نہیں ہوگا۔ اوکے جی، قرآن مجید میں اذان کے بعد بیع کرنا حرام ہے، بھئی اس حکم کا مدار علت پر تھا، اور علت کیا تھی؟ ترک سعی، کیونکہ اس بیع کی وجہ سے جمعے کی طرف چلنا جو واجب تھا اس کا ترک لازم آتا تھا، تو یہاں تو ترک لازم نہیں آ رہا، کیوں لازم نہیں ہے؟ تو ویگن تو چل رہی ہے، مسجد کی طرف ہی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ بیع جائز ہو جائے گی کیونکہ یہاں علت نہیں ہے۔ ہاں کھڑے ہو کر بیع کرنا کہ جس کی وجہ سے ترک سعی لازم ہو تو وہ حرام بن جائے گا۔ دیکھو یہ علم وَلَوْ فَرَضْنَا بَيْعًا لَا يَمْنَعُ، فرض کر لو ہم اگر فرض کر لیں ایسی بیع لا يمنع العاقدین عن السعی الی الجمعہ، جو عاقدین بائع اور مشتری کو نہیں روکتی جمعے کی طرف سعی سے، چلنے سے، اس کی صورت کیا ہے؟ میں نے آپ کو ویگن کی مثال دے دی، انہوں نے اس دور کے لحاظ سے مثال دے دی بھی انکانا فی سفینۃ، یہ بائع اور مشتری دونوں کشتی میں ہے، تجری الی الجامع، جو کشتی چل رہی ہے جامع مسجد کی طرف، اب ترک سعی آیا تو ترک سعی کی وجہ سے بیع حرام تھا، تو ترک سعی نہیں، کشتی تو چل رہی ہے ادھر، یہ بیع منع نہیں، یہ مکروہ نہیں ہوگی، لا یکرہ البیع، اس بیع کو مکروہ قرار دی کیونکہ یہاں کراہت والی علت نہیں آئی، وہ کیا تھی؟ ترک سعی، تو بات بیع بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ صحیح بھی چل رہی ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اسی پر جب یہ سمجھ میں آ گیا حکم مدار علت پر، علت ہے حکم ہے، علت نہیں حکم نہیں، اسی پر ایک اور مسئلہ نکل آیا، فقہی مسئلہ، کسی آدمی نے قسم اٹھائی، کہتا خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا، لا یضرب امرأتہ، ٹھیک ہے، اس نے قسم اٹھائی میں نہیں ماروں گا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس نے اس کے بال کھینچے یا اس کو چکی کاٹی، چک کاٹا، یا اس کا گلا دبایا، اب ہم یہ دیکھیں گے یہ اس کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کے لیے کیا یا ہنسی مذاق کے وقت کیا؟ اگر تو ہنسی مذاق کھیلتے کودتے وقت کیا تو پھر تو حانث نہیں ہوگا، لیکن اگر تکلیف پہنچانے کی نیت سے کیا تو حانث ہو جائے گا، کیونکہ ضرب جو کہ خدا کی قسم ماروں گا نہیں، نہ مارنے کی علت کیا ہے؟ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اصل مقصد یہ ہر شخص سمجھتا ہے مارنے کا تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اگر کھیل کود کے وقت ہلکا سا تھپڑ لگا دیا یا بال پھینک دیے یا چکی کاٹ دی، گلا دبا دیا کھیلتے ہوئے، اس سے حانث نہیں ہوگا، لیکن اگر جھگڑتے ہوئے تکلیف پہنچانے کے نیت سے کیا تھا، کیونکہ حکم کا مدار علت پر، اور علت ہے تکلیف اور ایذا، تو ایذا ہے ضرب للایلام، تکلیف پہنچانے کے لیے ہے تو حانث ہو جائے گا، ورنہ حانث نہیں ہوگا، سمجھے۔ اذا حلف لا یضرب امرأتہ، بیوی کو نہیں مارے گا، پھر فمد شعرها،
اس کے بال کھینچے، او عضھا یا چکی کاٹی، او خنقاها یا اس کا گلا دبایا، یحنث حانث ہو جائے گا کب؟ اذا کان بوجہ الایلام، جبکہ یہ سارے کام اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کی، کیونکہ نہ مارنے کی علت یہ تھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، ولو وجد صورت، لیکن اگر یہ مارنے والی صورت اور بال کھینچنے والی صورت پائی گئی عند الملاعبتی، کھیل تماشے کے وقت، چھیڑ چھاڑ کھیل تماشا ہو رہا ہے اس وقت اس نے یہ کیا ہے، اس کا مقصد دون الاعلام، تکلیف پہنچانا نہیں، پھر حانث نہیں ہوگا قسم، کیونکہ یہ حکم کا مدار کس کے اوپر ہے؟ علت تکلیف ہے، مار کے ساتھ حکم کا تعلق نہیں، علت کے ساتھ تعلق ہے، سمجھے؟ اسی کی ایک اور مثال، ومن حلف، کسی نے قسم اٹھائے خدا کی قسم فلاں کو نہیں ماروں گا، اچھا بڑا غصہ تھا اس کے اوپر، زندگی میں نہ مار سکا، اب وہ مرا پڑا، اس کی لاش پڑی ہے سامنے، جا کر تھپڑ مار دیے، مرے ہوئے بندے کو تھپڑ مار دیے، اور قسم اٹھائی تھی اس کو نہیں ماروں گا، تو اب حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قسم ٹوٹی، کفارہ دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا؟ ومن حلف، قسم لا یضرب، فلاں کو نہیں ماروں گا، فضربه بعد موته، اس کے مرنے کے بعد مارا، لا یحنث، حانث نہیں ہوگا، لانعدام معنی الضرب وهو الایلام، کیونکہ مارنے والا معنی نہیں پایا گیا، کیونکہ اصل علت کیا تھی مارنے؟ تکلیف، تو مرنے کے بعد تو اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، تو حکم کو بتایا علت پر تکلیف نہیں پہنچاؤں، تکلیف دنیا میں مارتا تو زندگی میں مارتا تو پہنچتی، مرنے کے بعد مارا تکلیف نہیں پہنچ، اس لیے حانث نہیں ہو۔ اسی طرح قسم اٹھائی خدا کی قسم فلاں سے بات نہیں کروں گا، لا یتکلم، فکلمہ بعد موتہ، اس کے مرنے کے بعد اس سے بات کی، لا یحنث، حانث نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو کہہ رہا اس سے بات نہیں کروں گا، اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی چیز اس کو سمجھاؤں گا نہیں، اور قسم کا مدار عرف کے اوپر ہوتا ہے، اور ہمارے عرف میں جو بندہ مر چکا ہوتا ہے نا، وہ سنتا نہیں ہے اور سمجھتا نہیں ہے، سمجھے؟ لعدم الافہام، اور اس کی علت کیا تھی؟ کوئی سمجھاؤں گا نہیں، یہ علت، تو مرنے کے بعد تو سمجھانے والا معنی نہیں پایا گیا، لہذا علت نہیں، لہذا یہ حکم نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ان دونوں مسئلوں کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، سمجھا؟ کہ ہم نے کہا نا مرنے کے بعد اگر مارے گا تو تکلیف نہیں پہنچے گی، مرنے کے بعد مارے گا اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ ہمارے عرف کے اعتبار سے بات چل رہی ہے، اور قسم کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیا کہ اگر مارے گا تو عرف میں یہی ہے، عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو تکلیف، ورنہ حقیقت کے اندر مرنے کے بعد بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مردے کو جب غسل دیا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ غسل دینا چاہیے، اور مرنے کے بعد قبر والا عذاب بھی تو ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی تو عذاب ہوتا ہے، تو تکلیف پہنچتی ہے نہیں پہنچتی اس عذاب کے ساتھ؟ اور اسی طریقے سے یہ جو آتا ہے کہ جی وہ سنتا نہیں ہے، اس نے کہا تو بات نہیں کروں گا، وہ چونکہ مرنے کے بعد وہ سمجھتا نہیں، سنتا نہیں، بات کی تو حانث نہیں ہوگا، یہ بھی ہمارے عرف کے اعتبار سے ہے، اور قسم کا مدار عرف پر تھا اس لیے کہا حانث نہیں ہوگا، ورنہ حقیقت میں وہ سنتا ہے، سمجھے؟ اسی لیے ترمذی شریف کی روایت آپ پڑھ لیں گے، وہ کیا ہے کہ حضور فرمایا کہ جس وقت مردے کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں وہ ان جانے والوں کے یسمع خرق نعالہم، جانے والوں کے جوتوں کی کیا کرتا ہے؟ کھڑکھڑاہٹ بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے، انہو یسمع خفق نعالہم، جانے والوں کے جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ بھی سنتا ہے، تو آواز آ رہی ہوتی ہے، سمجھ آ رہا ہوتا ہے، سمجھے؟ یہی بڑا زبردست قسم کا جھگڑا ہے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، جو کہتے ہیں نہیں سنتے وہ مماتی کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں سنتے ہیں وہ حیاتی کہلاتے ہیں، ہماری تو روایتیں موجود ہیں، اور علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ادھر چلی گئی ہے کہ وہ سنتے ہیں، لیکن ہر بات نہیں سنتے،
جو باتیں اللہ تعالیٰ ان کو سنانا چاہتے ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں۔ مجھے دادا جی علیہ رحمت فرمانے لگے کہ پردادا جی کا نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے تم نے دفن کرنا ہے، دفن کرنے کے بعد نا بیٹا پہ میری قبر پہ بھی آنا ہے تم نے، اور آنا پاؤں کے رستے سے ہے، پاؤں کے رستے سے آ کر نا میرے سینے کے پاس کھڑے ہو جانا ہے، اور سینے کے پاس کھڑے ہونے کے بعد تم نے فوراً پڑھنا نہیں شروع کرنا، کیونکہ پڑھنے والے کے منہ سے نور نکلتا ہے، پہچاننے میں ذرا دقت اور پریشانی ہوتی ہے نا، تو اس لیے فوری نہیں پڑھنا، تھوڑی دیر بعد پڑھنا شروع کرنا، سمجھے۔ اور جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جو اس وقت ہمارے دادا کے سب سے چھوٹے بھائی اور پردادا کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، وہ اس وقت ہیڈ ہے جامعہ شفیہ کے، مولانا فضل الرحیم صاحب، وہ بھی اس دن فرما رہے تھے، کہنے لگے کہ مجھے کہا تم سے بیٹا تم چھوٹے تھے نا، تم سے مناسبت بہت زیادہ ہے، تم کبھی کبھی آ جایا کرو قبر میں تم، اور پہلے دن جب دفنا کر جاؤ تو تھوڑی دیر ادھر بیٹھے رہنا، ادھر پڑھائی کرتے رہنا، کیونکہ نئی دنیا نئی مخلوق کے ساتھ پالا پڑے گا نا، پھر تھوڑی دیر میں مناسبت ہو جاتی ہے پھر چلے جانا تم۔ یعنی اس حد تک وہ پلاننگ کرتے تھے آگے کی جا کر کہ آ کے پڑھنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بشعور دلا دیتے ہوں گے، جو حضرت فرمایا پڑھنے والے کے منہ سے نور نکلتا ہے، سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے یہ جو حدیث بھی آ رہی ہے میں نے آپ کو سنایا، وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے، ہاں جو بات اللہ اس کو سنانا چاہے وہ سنتا ہے۔ اور ہمارے ایک استاد تھے شیخ موسیٰ صاحب علیہ رحمت، ان کی قبر سے نا مٹی سے بڑی خوشبو بھی نکلی، ہم نے ترمذی شریف پڑھی تھی ان سے، وہ حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت پوری دنیا میں میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، امام دنیا کی، عرب کے ہاں وہ عربوں میں بڑا مشہور تھے، وہ کسی کو مانتے نہیں لیکن ان کے آگے وہ جھکتے تھے، عرب بھی بہت بڑے عالم۔ اچھا جب ان کا انتقال ہوا تو قبر سے نا ان کے بیٹے نے، میں بھی گیا قبر پہ، میں نے خود بھی سونگی، اور ان کے بیٹے نے بھی مجھے لا کر دی مٹی، کہتے یہ آپ سونگے، میں نے سنی تو واقعتاً خوشبو آ رہی، بڑی زبردست خوشبو آ رہی قبر سے۔ انہوں نے بیضاوی شریف، ایک ہماری قرآن مجید کی عربی میں تفسیر ہے، اس کا مقدمہ ایک لکھا، اس میں واقعہ لکھا اپنے والد کا، مان لگے میں ابھی چھوٹا ہی تھا، بہت چھوٹا تھا، گود میں تھا، والد کا انتقال ہو گیا نا، اس کے بعد پھر والدہ مجھے قبر پہ بھیجتی تھی، میں جا کر تلاوت کرتا تھا قبر کے پاس، تو قبلہ رخ ہو کر نا زبانی پڑھا کرتا تھا، میں دعائیں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں الرحمن پڑھ رہا ہوں تو قبر سے آواز آ رہی ہے علم القرآن، میں خلق الانسان پڑھ رہا ہوں تو اگلی آیت وہ پڑھ رہے ہیں، علمہ البیان ادھر سے آواز آ رہی ہے، کہتے ہیں میں دائیں بائیں دیکھا تو بندہ ہی کوئی موجود نہیں ہے، میں نے جو غور کیا تو آواز تو قبر سے آ رہی ہے، کہتے میں بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے خیر کوئی گزر رہا تھا اٹھا کر مجھے گھر چھوڑایا، میں نے والدہ کو قصہ سنایا، والدہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، سن رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، تو اب آپ جایا کرو۔ پھر کہتے ہیں کئی دفعہ میں سنتا تھا، میں بھی پڑھتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی جگہ کے اوپر جا کر ظاہر بھی فرما دیتے ہیں، سمجھے، یہ کوئی چیزیں اتنی بعید نہیں ہیں، ہم سنتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ایسے ڈرامے بازی ہو رہی ہے، نہیں، کہیں کہیں اس کو کرامت بولتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جیسے نبی کا معجزہ برحق ہے، اولیاء کی کرامت بھی برحق ہے، کرامت کے طور پر کہیں ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کہاں بیٹھے ہیں؟ مدینہ میں خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، حضرت ساریہ وہ ہزاروں میل دور جنگ کر رہے ہیں، دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دکھلا دیا، یہاں سے آواز لگائے تو میں نے کہاں مدینہ، کہاں ہزاروں میل دور، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، تو یہ آواز اللہ نے ان کو پہنچائی، انہوں نے پیچھے پہاڑ مڑ کر دیکھا دشمن حملہ کر رہا تھا، پیچھے مڑے، لڑائی کی، ان کو شکست دے دی، مدینہ ملے آ کر تو فرمایا آپ نے مجھے آواز دی تھی، انہوں نے کہا جی یہ واقعہ میں نے تو دی تھی آواز، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے وہاں آواز سنی اور آپ کی آواز کی وجہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا، تو یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں بھی کرامت ظاہر کر سکتے۔ خیر بتلا یہ رہا تھا، ہمارے یہاں عرف کے اندر عام لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گیا تو بس کب گیا ختم، اب مارو تکلیف نہیں ہوگی، اب سنتا بھی نہیں ہے، اور قسم کا مدار اس پر ہے، اس لیے مرنے کے بعد مارا یا بات کی تو حادث نہیں ہوگا، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے وہ سنتا ہے،
اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد قبر میں عذاب نہیں ہوتا فاسقوں کو اور کافروں کو، ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے حکم ہے غسل میں بھی نرمی کیا کرو۔ تو یہ عرف کے اوپر مسئلے کا مدار رکھیں۔ خیر، لعدم بیان یقال اذا حلف لا یاکل، آخری مسئلہ، کسی نے قسم اٹھائی وہ گوشت نہیں کھائے گا۔ اب ہمارے عرف کے اندر گوشت اسے بولتے ہیں جو خون سے پیدا ہو، جو خون سے بنا ہوا ہو، سمجھے؟ لہٰذا جو گوشت بھی خون سے بنا ہوا ہے وہ کھانے سے حانث ہو جائے گا، کیونکہ گوشت کی علت کیا ہے؟ جو خون سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ علت جہاں جہاں پہلے انسان کا گوشت بھی تو خون سے پیدا ہوا، فرض کر لو ایسا درندہ تھا، اس نے کسی انسان کا گوشت کھا لیا، یا خنزیر جو حرام ہے اس کا گوشت کھا لیا، لیکن پیدا یہ خون سے ہی ہوتے ہیں، وہ حانث ہو جائے گا۔ بکری کا کھا لیا حانث ہو جائے گا، لیکن اگر مچھلی کا کھا لیا حانث نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خون سے پیدا نہیں ہوا، مچھلی میں خون ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹڈی کا کھا لیا حانث نہیں، ان میں خون ہی نہیں ہوتا۔ کرینہ کیا خون نہیں ہوتا؟ کیونکہ خون والی چیز پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی، اور مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے جی ہم تو اس کو دیکھتے ہیں اس میں تو لال لال کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، تو جواب وہی ہے کہ ہر لال لال چیز خون نہیں ہوتی، اس کا کرینہ یہ ہے کہ خون کو تھوڑا دھوپ میں رکھے نا وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے خون کو اگر آپ رکھیں نا، یہ ایک رطوبت ہوتی ہے، وہ سفید ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ تو کالا نہیں ہوتی، تو یہ خون ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مچھلی کا گوشت کھانے سے حانث نہیں ہوگا اگر قسم اٹھائی گوشت نہیں کھاؤں، بکری کا گوشت کھانے سے، خنزیر کا گوشت کھانے سے بھی۔ اذا حلف لا فاکل اللحم السمک، مچھلی کا ٹڈی کا گوشت کھا لیا حانث نہیں ہوگا، لیکن اگر خنزیر اور انسان کا کھا لیا حانث ہو جائے گا۔ کیوں؟ لان العالم باول السماع، سننے والا جو اس لحم کے معنی کو جانتا ہے، عربی کو جانتا ہے، وہ سنتے ہی سمجھ جائے گا، یعلم کہ ان الحامل علی، اس قسم کے اٹھانے والا، انما هو الاحتراز، وہ بچنا چاہ رہا ہے، عما ينشأ من الدم، اس چیز سے جو خون سے پیدا ہوتی ہے، اس گوشت سے پیدا کرو، سمجھے؟ تو خنزیر والا گوشت بھی خون سے پیدا، انسان والا بھی، بکری والا بھی، وہ اس سے بچنا چاہتا ہے۔ فیکون الاحتراز عن تناول الدم، تو پھر یہ علت جہاں پائی جائے گی جو گوشت خون سے پیدا ہوگا تو وہاں اس کے کھانے سے تو حانث ہو جائے گا، تو پھر بچنا، خون والے گوشت سے بچنا ضروری ہو جائے گا، تو حکم کا مدار اسی علت پر ہوگا۔ بلکہ یہ بات تو ہمارے ہاں بچہ بھی سمجھتا ہے۔ اگر آج بچے کو آپ بھیجیں نا، یہ دادا جی علیہ رحمۃ فرماتے تھے، مجھے یاد آیا، فرماتے ہیں آپ ایک بچے کو بھی بھیجو نا کہ بیٹا جا کر گوشت لے آؤ، وہ بکرے کا گوشت تو لے کر آ جائے گا، یا مرغی کا لے آئے گا، یا گائے کا لے آئے گا، لیکن وہ مچھلی کا نہیں لے کر آئے گا۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ گوشت نہیں ہے، گوشت اگر بولا تو اس سے مراد مچھلی والا گوشت نہیں ہے، یہ بچہ بھی سمجھتا ہے۔ میری ہے نیاری، امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ میرا خیال میں آج صبح کا پہلے کا کچھ حصہ ہمارا رہ گیا، اس لیے دوسرا سبق آج نہیں ہوگا کیونکہ یہی لمبا ہو چکا۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ سب کا یا نہیں؟ ہو گیا کلیئر؟ جی استاد جی۔ چلیں